रशीदा ने अपने बचपन की सहेली शमीम को बड़े मान से कहा। शमीम देखो, तुम मेरे बचपन की साथी हो और मैं तुम पर हर बात का भरोसा करती हूँ। तुम जानती हो मेरे बेटे की शादी की उम्र हो गई है। मैं उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखना चाहती हूँ जो ना सिर्फ बहुत खूबसूरत हो बल्कि उसका ताल्लुक भी किसी अमीर ख़ानदान से हो। ऐसा ख़ानदान जो कम से कम हमारी बराबरी का हो या हमसे बढ़कर हो, ताकि जब वो हमारे घर बहू बनकर आए तो हमें फ़ख्र महसूस हो कि हमने अपने बेटे के लिए बेहतरीन इंतखाब किया है। देखो शमीम, मेरी ख्वाहिश है कि वो लड़की जहेज़ में एक अदद नई गाड़ी तो ज़रूर लाए, जो देखकर पूरे मोहल्ले की नज़रें उस पर जम जाएं, और साथ ही कम से कम 10 तोले के जेवर तो होने ही चाहिए, क्योंकि आखिर को हम उस लड़की को अपने घर लाकर ज़िंदगी भर के लिए उसका बोझ उठाने जा रहे हैं। मैंने अपने बेटे को खून जिगर दे के पाला है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो अब जब वो शादी करेगा तो दिल चाहता है कि ऐसी बहू मिले जो ससुराल वालों को भी कुछ दे। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ, तो तुम्हें भी चाहिए कि मेरी ये बात दिल से मानो और मेरे बेटे के लिए ऐसा ही कोई रिश्ता ढूंढ निकालो। शमीम ने ज़रा सा मुस्कुरा कर सर हिलाया और बोली, रशीदा तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन चूंकि मैंने तमाम उम्र लोगों के रिश्ते जोड़ने में गुजारी है, इसलिए कुछ मशवरा देना चाहती हूँ। तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, मेरी बहन, मेरी सहेली, मेरे तजर्बे ने मुझे ये सिखाया है कि बहू हमेशा अपने से कमतर ख़ानदान से लाई जाए, ताकि उसके दिल में ससुराल की इज्जत भी रहे और वो उम्र भर दबके भी रहे। अगर बहू अपने से ऊंचे ख़ानदान से हो तो वो ना किसी की सुनेगी ना मानेगी, बल्कि उल्टा सर पे चढ़ के नाचेगी। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि आजकल की लड़कियां वैसे भी बहुत खुदसर हो चुकी हैं। उन्हें ना रिश्तों की कदर है ना बुजुर्गों की इज्जत। वो बस अपनी मनमानी करती हैं, और अगर ऐसी लड़की तुम्हारे घर आ गई तो ना तुम्हारे हाथ पे कुछ बचेगा और ना तुम्हारे बेटे के दिल में तुम्हारी जगह बाकी रहेगी, बल्कि वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर कर देगी। इसलिए मेरा मशवरा है कि तुम ऐसी लड़की का इंतखाब करो जो थोड़े से गरीब घर की हो, लेकिन अच्छी तरबियत वाली हो, ताकि वो तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे घर के असूलों को अपनाए, तुम्हारे बेटे को संभाले और तुम्हारा हुक्म माने। तुम उसके लिए माँ बन जाओ और वो तुम्हें माँ समझे। रशीदा ने इस बात पर गहरी सोच में डूबते हुए कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से इस बात में सर हिलाया और बोली, शायद तुम्हारी बात दुरुस्त है शमीम, आखिर तुम्हारा तजर्बा भी कुछ कहता है। मैं तो दिल से यही चाहती थी कि मेरी बहू शान व शौकत के साथ मेरे घर में दाखिल हो, लेकिन अगर वही शान व शौकत कल को मेरे लिए दर्द सर बन जाए तो क्या फ़ायदा। ऐसे में बेहतर यही है कि ऐसी लड़की लाई जाए जो हमें खुद से बढ़ के समझे। तुम ऐसा करो कि मेरे बेटे के लिए किसी गरीब घर की नेक सीरत लड़की का रिश्ता ढूंढो, लेकिन देखना लड़की का चेहरा साफ हो और दिल में वफा हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू अपने खलूस और मोहब्बत से हमारा घर संवारे। तुम मेरी पुरानी सहेली हो, ये काम अब तुम्हारे हवाले है। देखो, ऐसा रिश्ता निकाल कर लाओ कि मैं भी तुम्हारी अक्लमंदी की दाद दूँ और मेरा बेटा भी ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान न भूले। अगले ही रोज़ शमीम एक बड़ी फ़ाइल में बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें लेकर रशीदा के घर पहुंची, तो रशीदा ने उसे देखते ही वालेहाना अंदाज में गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बैठो शमीम, मैं ज़रा मुलाजिमा को चाय का कह दूं और साथ ही नुमान को भी बुलाती हूँ, ताकि तस्वीरें वो खुद देख ले और हमें भी अंदाज़ा हो जाए कि किस में उसकी दिलचस्पी है। ये कहकर वो जल्दी से नुमान के कमरे की तरफ बढ़ गई, जहाँ नुमान हस्बे मामूल मोबाइल हाथ में पकड़े बिस्तर पर बेतरतीबी से लेटा हुआ था। रशीदा ने दरवाज़ा खोला और शोखी से आवाज़ दी, नोमान बेटा, इधर आ जाओ, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये सुनकर नोमान ने बगैर ज़्यादा दिलचस्पी के सर उठाया और पूछा, क्या बात है अम्मा, आज बड़ी खुश लग रही हो। रशीदा ने खुशी से लबरेज आवाज़ में कहा, बात ही खुशी की है, आखिरकार मेरी बरसों की दुआएं रंग लाने वाली हैं। मेरे प्यारे और इकलौते बेटे का रिश्ता होने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे आंगन में भी नन्ही मुन्नों की किलकारियाँ गूंजेंगी। ये सुनकर नोमान ने बेदिली से मोबाइल पर नज़र जमाए जमाए ही कहा, रिश्ता होने वाला है, मगर मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। जब मैंने एक बार साफ कह दिया है कि पहले मुझे कोई ढंग की नौकरी मिल जाए तभी शादी का सोचूंगा, तो अम्मा तुम्हें क्या जल्दी है। रशीदा ये सुनकर गुस्से से भड़क उठी और बोली, बैठे रहो इसी तरह घर में सारी उम्र। तुम्हारी उम्र के लड़के 3-3 बच्चों के बाप बन गया और तुम अभी तक ख्वाबों में जी रहे हो। तुम्हें तो जॉब की बड़ी फिक्र है,
मगर दिन रात इसी कमरे में बंद रहकर तो तुम बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी के ख्वाब देख रहे हो। अरे बेवकूफ़, हमने तुम्हें कभी भूखा रखा ना नंगा। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारी बीवी के नखरे भी हम उठा लेंगे। तुम्हारे अब्बा ने इतना कुछ छोड़ा है कि हमारे घर में कम से कम खाने के लाले तो कभी नहीं पड़ेंगे। नोमान ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा आप भी हर बात का बतंगड़ बना देती हो। आजकल घर बैठे भी लाखों कमाने के तरीके आ गए हैं। ऑनलाइन जॉब्स होती हैं जिनमें इंसान अपने कमरे में बैठा लाखों कमा लेता है, और वही ढूंढ रहा हूँ मैं। रशीदा ने चिढ़ते हुए हाथ नचाते कहा, हाँ हाँ, बहुत देख लिए ऐसे सपने बिस्तर पर लेटे हुए कमाई के। तुम्हारे जैसे ख्वाबों के सौदागर बहुत मिलते हैं। चल उठ के आओ और तस्वीरें देख ले। नहीं देखनी तो मैं आज ही तुम्हारी पसंद के बगैर रिश्ता पक्का करके आ जाऊंगी। वो गुस्से में दरवाज़ा खोल के बाहर आई और शमीम के पास आके बैठ गई। मुलाजमा चाय ले आई तो शमीम ने चाय की चुस्की लेते हुए गहरी नज़र से रशीदा को देखा और आहिस्ता आवाज़ में बोली, रशीदा, अगर नोमान खुद ही राज़ी नहीं है तो तुम्हें क्या जल्दी है रिश्ते की? तुम्हारा बेटा बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहा है। पहले कोई नौकरी लग जाए तो बेहतर है। रशीदा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, शमीम तुम नहीं जानती, मैं बहू लाना ही इसके लिए चाहती हूँ ताकि ये सुस्त लड़का किसी नज़्म ज़ब्त में आ जाए। ये सारा दिन बस मोबाइल पे लगा रहता है, न किसी काम का, न काज का, न किसी बात की तमीज़ है। कम से कम अगर इसकी शादी हो जाएगी तो इसे कोई सवाल करने वाली तो होगी, कोई डांटने वाली तो होगी, कोई तो होगी जो इसे सीधे रास्ते पर लाए। मेरी बात का तो ये इसी तरह बेइज्जती से जवाब देता है जैसे मैं कोई बाहर की हूँ। शमीम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रशीदा बस तुम देख लेना, कल को ऐसा ना हो कि वो लड़की तुम्हें ही बदुआएं दे कि कैसा सुस्त लड़का मेरे गले बांध दिया है। रशीदा ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, तुम फिक्र न करो, मैं हूँ ना, मैं अपनी बहू को सर आंखों पे बिठा के रखूंगी। कोई मामूली सास नहीं हूँ मैं जो बहुओं को सताती हैं। रशीदा ने बात मुकम्मल की तो शमीम ने हंसते हुए कहा, चलो फिर दिखाओ तस्वीरें। रशीदा ने जोश से कहा, हाँ हाँ जल्दी निकालो। शमीम ने अपनी फाइल से ढेर सारी तस्वीरें निकाल कर टेबल पर फैला दी और रशीदा ने हर तस्वीर को गौर से देखा और एक तस्वीर पे आकर रुक गई जिसमें एक नहायत खूबसूरत और मासूम चेहरे वाली लड़की नजर आ रही थी। रशीदा की आंखों में चमक आ गई और बोली, बस बस शमीम, मुझे तो यही लड़की चाहिए। देखो तो कैसी चांद सी सूरत है, जैसे आसमान के तारों में चमकता चांद हो। मुझे तो अपने नौमान के लिए ऐसी ही दुल्हन चाहिए। शमीम ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। लड़की वाकई निहायत हसीन है, मैं मिली भी हूँ उससे। इतनी सुघड़ है, इतनी सलीकामंद है, तुम तो मुझे दुआएं दोगी। रशीदा कहने लगी, तो बस फिर देर किस बात की है, तुम रिश्ता पक्का कराओ, हमारी तरफ से हाँ है। शमीम ने इस बात में सर हिलाया और उठकर जाने लगी तो रशीदा ने कहा, देखो शमीम, अब तुम जल्दी से बातचीत मुकम्मल करो ताकि मैं तैयारियां शुरू कर सकूं। शमीम ने मुस्कुराते हुए रुखसत ली और वादा किया कि कल ही लड़की वालों से बात करेगी और जल्द ही कोई अच्छी खबर सुनाएगी। सुबह के 10 बजे का वक्त हो चुका था जब रशीदा गुस्से से लाल पीली होती हुई जोर जोर से नौमान के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी। नौमान ने आंखें अध खुली हालत में बिखरे बालों के साथ सुस्त कदमों से दरवाज़ा खोला और हैरानी से बोला, क्या हो गया अम्मा, कोई मर गया है जो यूं दरवाज़ा तोड़ने पर तुली हो? रशीदा ने तेज लहजे में कहा, मरा तो कोई नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम्हारी माँ जल्द ही मर जाएगी। ये कहते हुए उसने नौमान को बाजू से पकड़ा और अंदर ले जाती हुई बोली, जा जल्दी से तैयार हो जा, आज हमें तुम्हारे लिए लड़की देखने जाना है। ये सुनकर नौमान ने झुंझुलाहट से माथा खुजाया और बोला, अम्मा, मैंने तो कल इनकार किया था कि मुझे अभी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, फिर भी आपने अपनी मर्जी से हाँ कर दी। रशीदा ने उसकी बात को काटते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने रिश्ता पक्का कर दिया है और अब तुम सिर्फ मेरे साथ चल रहे हो, बस रस्म निभानी है। और हाँ सुन लो, अगर वहाँ जाकर कोई ऐसी वैसी बात की या इनकार करने की कोशिश की तो सोच लेना, ये जो महीने के चंद हजार रुपए मैं तुम्हें पॉकेट मनी के तौर पे देती हूँ ना, वो भी बंद कर दूंगी। नुमान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा अच्छा अम्मा, धमकी मत दो, मैं आ रहा हूँ तैयार होकर, लेकिन ये याद रखना कि सब की जिम्मेदारी तुम्हारे ही सर है। कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम्हें मुझे कुछ न कहना पड़े। ये कहते हुए वो मुंह बनाकर वॉशरूम की तरफ चला गया और रशीदा जल्दी जल्दी मुलाजिम को आवाज़ देने लगी कि मिठाई और फलों की टोकरियां गाड़ी में रखवा दे ताकि लड़की वालों के यहाँ इज्जत के साथ जाया जा सके।
कुछ ही देर में नौमान भी तैयार होकर बाहर आया और गाड़ी में बैठते ही टोकरी से एक चमकता हुआ सेब निकाल कर देखने लगा और बोला, अम्मा वैसे तुमने आज खासा खर्चा कर दिया है, इतना सब देने की क्या ज़रूरत थी, मेरा नाम ही काफ़ी था रिश्ता पक्का करने के लिए। रशीदा ने सेब उसके हाथ से झपटा और वापस टोकरी में रखते हुए बोली, पागल हो तुम, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है, और वैसे भी तुम जैसे करतूत वाले लड़कों के लिए तो कुछ न कुछ लालच दिखाना ही पड़ता है ताकि पिंजरे में फंसाना आसान हो। नौमान ने कहकहा लगाया और बोला, बड़ी चालाक औरत हो तुम, माँ होने के बावजूद सियासतदानों जैसा दिमाग रखती हो। रशीदा ने मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी जीने के लिए दिमाग से काम लेना पड़ता है, दिल से नहीं। फिर उसने ऊंची आवाज़ में बेटी को आवाज़ दी, जोया जल्दी आ जाओ, हम निकलने वाले हैं, तुम्हारी तैयारी ख़त्म नहीं हुई क्या? जोया हाथ में मोबाइल पकड़े नज़रें स्क्रीन पे जमाए हुए सुस्त कदमों से आई और मुंह बनाते हुए बोली, अम्मा वहाँ से सीधा मुझे फैज़ान के साथ लंच पर जाना है, इसलिए मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तुमने सुबह से सारा प्लान ही ख़राब कर दिया है। तुम्हारे इस बेकार से बेटे के रिश्ते के लिए जाना भी है और तुम्हें इतना सब कुछ भी उठा के ले जाना है। रशीदा ने चिढ़कर कहा, चुप कर जा जोया, बस थोड़ी देर की बात है, वहाँ जाकर बस खुश इखलाकी से पेश आना और अपने भाई की इज्जत रख लेना, वरना वहाँ के लोग क्या सोचेंगे। ऐसा ना हो सब प्लान चौपट हो जाए। जोया ने लापरवाही से सर हिलाया और नौमान की तरफ देखकर तंजन मुस्कुराई। खैर, तीनों लोग गाड़ी में सवार हुए और रशीदा दिल ही दिल में नए रिश्ते की उम्मीद लिए अपने बेटे के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगी। जैसे ही वो लोग लड़की वालों के घर पहुंचे, नौमान और जोया की आंखों में हैरत और नागवारी एक साथ झलकने लगी। कच्चा सा छोटा सा मकान और कोने में रखी पुरानी प्लास्टिक की कुर्सियों से साफ जाहिर हो रहा था कि इस घर के मकीन गुर्बत के साए में सांस ले रहे हैं। जोया ने नाक चढ़ाते हुए धीरे से माँ के कान में सरगोशी की, अम्मा आपने भाई का रिश्ता इन लोगों में तय कर दिया? और साथ ही नौमान की तरफ देखकर हंसने लगी। नौमान ने जोया को घूरा और नजरें दूसरी तरफ मोड़ ली, लेकिन उसके चेहरे पर भी साफ झलक रहा था कि वो इन हालात से सख्त नाला है। उसके दिल में बेजारी उभरने लगी, मगर जैसे ही अंदर से चाय की ट्रे लिए लड़की नमूदार हुई तो जैसे वक्त थम सा गया। नौमान की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। सफ़ेद शलवार कमीज में लिपटी दूध जैसी सफ़ेद रंगत, कुशादा माथा, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, पतले गुलाबी होंठ और शर्म से झुकी पलकों वाली वो लड़की जैसे किसी शहजादी का रूप लिए सामने खड़ी हो। नौमान को तो अपनी किस्मत पर यकीन ही न आया। वो जिस रिश्ते को लेकर बेजारी का शिकार था, अब वही रिश्ता उसे ख्वाब से भी ज़्यादा हसीन दिखने लगा। उसकी नज़रें बार बार लड़की पे जाके रुकती थीं। शमीम ने नौमान की नज़रें भांप कर रशीदा को कोहनी मारी और धीरे से कान में कहा, देखा तुम्हारा शहजादा कैसे आंखें फाड़े देख रहा है उसे। रशीदा ने दबे होंठों से मुस्कुराकर सर हिलाया, जैसे उसकी स्कीम कामयाब हो गई हो। इतने में मुलाजिम ने फलों और मिठाई की टोकरी लाकर टेबल पर रखी तो जोया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अम्मा बिला वजह ही इतनी टोकरियां उठा लाई हो, ये लोग तो यूं ही खुश हो जाते, इतना कुछ देने की क्या ज़रूरत थी। रशीदा ने उसे घूरते हुए खामोश कराया, लेकिन नौमान ने मौका देखकर जोया का मजाक उड़ाते हुए कहा, वैसे जोया तुम जितना इसके खिलाफ बोल रही हो, इसके आगे तो तुम खुद उसकी मासी लग रही हो। इतनी खूबसूरत है वो, कम से कम हसद तो ना करो। ये सुनकर जोया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो कुर्सी से झटके से उठी और चिल्लाने लगी, अम्मा अभी से इसका ये हाल है, तुम ही करो इस रिश्ते की रस्में, मैं तो जा रही हूँ। और बगैर किसी लिहाज के पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। लड़की की माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, अरे बेटी चाय तो पी लो, लेकिन जोया ने उन पर एक तीखी नज़र डाली और बगैर कुछ कहे निकल गई। लड़की थोड़ी झिझकी मगर खामोशी से सबको चाय पेश करती गई। उसकी नरमी और तमीज़ ने रशीदा का दिल जीत लिया। रशीदा ने उससे नरमी से पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने शर्मा कर धीमे लहजे में कहा, जी मेरा नाम समरा है। रशीदा खुशी से खिल उठी, वाह भाई, जैसी तुम खुद हो वैसा ही खूबसूरत नाम, समरा। ये कहते हुए उसने शफकत से उसके सर पे हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम दोनों का जोड़ सलामत रखे। फिर परस से एक खूबसूरत सी अंगूठी निकाली और समरा की उंगली में पहना दी। देखो बहन, मैंने अपनी बहू को अंगूठी पहना दी है, अब हम और कोई रस्म नहीं चाहते, बस सीधा शादी करनी है और अपनी बहू को घर ले जाना है, अब तो बस तारीख दे दो। ये सुनकर समरा की माँ हिचकिचा कर बोली, अरे बहन इतनी जल्दी, हमें कुछ वक्त तो दो,
بچی کے لیے کچھ جوڑے لیں، لیکن رشیدہ نے فوراً بات کاٹ دی۔ نہیں بہن، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تم لوگوں کا حال دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ چند جوڑے ہی دے سکتی ہو، اور ہم ان کے لیے مزید وقت برباد نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے لیے تو یہ ہیرا ہی کافی ہے۔ لٹے کپڑے ہم دلوا دیں گے اپنی بہو کو۔ لڑکی کی ماں نے خاموشی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی اسوات میں سر ہلایا۔ پھر اگلے ہفتے شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ گھر واپس آتے ہی نعمان کی طبیعت خوشگوار ہو گئی تھی۔ ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے اس نے خوش آمدی انداز میں کہا، واہ اماں، تمہاری پسند تو لاجواب نکلی۔ رشیدہ نے پہلے تو مسکرا کے اس کی بات سنی، پھر اس کے ہاتھ تھام کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا جیسے کوئی اہم بات کرنے والی ہو، اور سخت لہجے میں بولی، ہاں خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن یاد رکھ یہ بہو میں اپنی مرضی سے لائی ہوں، اور اسے چال طور طریقے گھرداری سب کچھ میں اپنی نگرانی میں سکھاؤں گی۔ تم زیادہ اس کے پلو سے بندھنے کی کوشش نہ کرنا۔ آج تم نے اپنی بہن کو سب کے سامنے جس طرح ذلیل کیا، مجھے ڈر ہے کہ کل کو بیوی کے اشاروں پر ناچتے ہوئے ماں اور بہن کو نیچا نہ دکھاؤ۔ یہ کوئی عام رشتہ نہیں، یہ ایک قربانی ہے جو میں نے سوچ سمجھ کر دی ہے۔ اگر چاہتی تو زیور جہیز اور لاکھوں کے نوٹوں والی بہو بھی لا سکتی تھی، لیکن میں نے ایک سادہ اور خوبصورت لڑکی کو ترجیح دی۔ نعمان نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی، مگر دل ہی دل میں سمرا کی خوبصورتی اور معصومیت اسے بے حد لبھانے لگی تھی۔ پھر ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا جیسے کوئی تیز ہوا کا جھونکا، اور وہ دن بھی آ پہنچا جب سمرا دلہن بنی، چہرے پر معصومیت، آنکھوں میں سنہرے خواب اور دل میں نئی زندگی کی امید لیے اپنے سسرال کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کے سر پر لال دوپٹہ تھا اور ہاتھ نعمان کے ہاتھ میں، جو اسے اپنے ساتھ لے کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ لیکن رشیدہ نے ان کی مشترکہ خوشی میں اس لمحے میں زہر گھولتے ہوئے تیز آواز میں کہا، اے لڑکی، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تیز قدم اٹھاؤ اور یہ شوہر کا ہاتھ چھوڑو۔ یہ سب نخرے اپنے کمرے میں کرنا، یہاں ایک کواری لڑکی بھی رہتی ہے۔ نعمان اور سمرا کے ہاتھ کو الگ کرتے ہوئے اس کا رویہ بدل چکا تھا۔ کل تک جو مسکرا کر سمرا کے آگے گھوم رہی تھی، آج اس کے لہجے میں طنز، سختی اور بے رحمی تھی۔ سمرا کے لیے یہ رویہ حیران کن تھا۔ وہ چونک گئی، لیکن غریب اور شریف گھر کی تربیت یافتہ لڑکی تھی، کسی بات کا جواب نہ دے سکی۔ سر جھکا کر اندر آ گئی۔ نعمان جو راستے بھر سمرا کے قریب ہونے کی خواہش میں بےتاب تھا، ماں کے اشارے پر سب کچھ چھوڑ کر خود بھی کمرے کی طرف نکل گیا۔ رشیدہ نے سمرا کو صوفے پر بٹھا کر گھر کے قواعد و ضوابط، ذمہ داریوں اور سلیقے کی فہرست سنانی شروع کر دی، جیسے کوئی افسر اپنے ماتحت کو ہدایات دے رہا ہو، اور آخر میں انگلی اٹھا کر کہا، یاد رکھنا میرے بیٹے کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر زویا جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، جیسے ہی سمرا اپنے کمرے میں گئی تالیاں بجاتے ہوئے بولی، واہ اماں واہ، تم تو ولن ساس بن گئی ہو، ایک ہی دن میں بہو کی ساری شوخی نکال دی۔ اگر میں سمرا کی جگہ ہوتی تو ایسا سبق سکھاتی کہ ساس ہونے کا مطلب یاد رہتا۔ رشیدہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، چپ ہو جا نگوڑی، کہیں تمہاری بھابھی نے سن لیا تو اس کی سیاست تمہیں بھی بھگتنی پڑے گی۔ زویا نے ہنستے ہوئے کہا، اماں سچ کہوں تو تم بہو کو سر پر نہ چڑھنے دینا، ورنہ کل کو وہ ہمیں ہی حکم دینے لگے گی۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن رشیدہ کے چہرے پر ایسے تیور تھے جیسے اس نے طے کر لیا ہو کہ سمرا کو اس گھر میں جگہ تو ملے گی، مگر بہو کی نہیں، جو رشیدہ طے کرے گی، صرف اتنی۔ سمرا جیسے ہی اپنے نئے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں نئے خواب، نئی امیدیں اور نئی زندگی اس کی منتظر تھی، اس نے دروازے پہ قدم رکھتے ہی دیکھا کہ نعمان اسے آنکھوں میں حیرت اور چاہت لیے دیکھ رہا ہے، جیسے وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا ہو کہ اتنی حسین لڑکی واقعی اس کی بیوی ہے۔ وہ فوراً اٹھا، اس کے دونوں کندھے تھامے اور جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے خوابوں کی کوئی دیوی میری زندگی میں اتر آئی ہو۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی بیوی نصیب ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک جنونی سا جذبہ بھی جھلک رہا تھا۔ وہ سمرا کو باہوں میں بھرنے لگا جیسے برسوں کی پیاس ایک پل میں بجھانا چاہتا ہو، لیکن سمرا جو جسمانی تھکن اور ذہنی دباؤ سے نڈھال تھی، پیچھے ہٹ گئی اور نرمی سے کہا، نعمان پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ لیکن نعمان کے لیے پیچھے ہٹنا ناقابل قبول تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تم بیوی ہو میری، یہ میرا حق ہے، تم مجھ سے دور کیسے ہو سکتی ہو؟ سمرا نے ایک بار پھر اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب بات حد سے بڑھنے لگی تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹی اور نعمان کو ہاتھ سے پرے کیا۔ اس کی یہ جرأت نعمان کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ وہ بولا،
اترا رہی ہو اپنے حسن پر؟ یہ مت بھولو کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ یہ لمحہ اس کے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا جہاں صرف جذبات کا طوفان تھا۔ سمرا کا دل لرز گیا، لیکن نعمان کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کی گردن، ہونٹوں اور گالوں پر اپنے جذبات لٹائے جا رہا تھا۔ سمرا کو بہت الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، نعمان رکیں پلیز، میں تھک گئی ہوں، کم سے کم بستر پر تو بیٹھنے دیں۔ نعمان کو اس کی روک ٹوک پر شدید غصہ آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سمرا کو خود سے دور کیا اور بولا، تھک گئی تو جاؤ بستر پر۔ اسے دھکا دے کر بیڈ پر پٹخا اور اس کے اوپر جھک کر اپنے جذبات لٹانے لگا۔ شادی کی پہلی ہی رات جیسے سمرا کے لیے زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن گئی تھی۔ نعمان نڈھال ہو کر پاؤں لٹکائے ہوئے ہی سو گیا تھا۔ سمرا نے اسے سیدھا کیا، بستر کی ایک جانب سلا کر اس پہ کمبل ڈالا اور خود کتنی ہی دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے اڑ ہی چکی تھی، صرف آنسو تھے، درد تھا اور وہ اکیلی تھی۔ رات آنسو بہاتے دل میں ان گنت الجھنیں لیے سمرا جانے کب نیند کی وادی میں کھو گئی۔ جب فجر کی اذانیں مدھم ہوئیں اور خاموشی نے کمرے کو اپنی آغوش میں لیا، تب کہیں جا کر اس کی آنکھیں بند ہوئیں۔ لیکن صبح کے 7 بجے جیسے ہی دروازے پر زور زور سے دستک کی آواز گونجی، وہ ہڑبڑا کے جاگ اٹھی۔ نعمان نے نیند میں کروٹ لیتے ہوئے تکیا کانوں پہ رکھا اور کسمسا کر بولا، جاؤ دروازہ کھولو، اماں اپنی پرانی عادتوں سے باز نہیں آئے گی، اور دیکھو کوئی آواز مت کرنا، میں رات بھر کا تھکا ہوا ہوں، سونا ہے مجھے۔ سمرا نے نیم با آنکھوں سے گرد و پیش کو دیکھا۔ تھکی ہوئی پلکوں سے بمشکل اٹھتی وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سانس کی تیز نگاہوں اور زہر گھولتے جملوں نے استقبال کیا، ارے یہ کیا، ابھی تک نہائی نہیں؟ توبہ توبہ، ہمارے زمانے میں تو دلہنیں فجر سے پہلے نہا دھو کر تیار ہو جاتی تھیں، ساس کی خدمت میں حاضر رہتی تھیں۔ سمرا کے لیے یہ سب کچھ نیا اور غیر متوقع تھا۔ ساس کے رویے کی شدت نے اس کے حوصلے کو مزید کمزور کر دیا۔ سہم کر اس نے سر جھکایا اور بیگ سے کپڑے نکال کر باتھ روم کی راہ لی۔ نہا کر نکلی تو نعمان کی خفگی نے اس کا سامنا کیا۔ بولا تھا نا آواز مت کرنا، شوہر کی نیند کا خیال نہیں کرتی۔ وہ دھیمی آواز میں صرف اتنا کہہ سکی، جی سمجھ گئی، اور سادگی سے باہر نکل گئی۔ رشیدہ جو پہلے سے دروازے پہ کھڑی تھی، ناک بھو چڑھاتے ہوئے گویا ہوئی، بڑی سست رفتار ہو تم، دیکھو آج سے یہ گھر تمہارا ہے، تم اس کی بڑی اور اکلوتی بہو ہو، مطلب گھر کی مالکن ہو اب، ہم تو ایک طرف پڑے رہیں گے، تم جو چاہو کرو، جو چاہو کھاؤ، ہمیں کوئی غرض نہیں۔ اس کے لہجے میں طنز چھپا ہوا تھا، لیکن الفاظ میٹھے زہر سے لبریز تھے۔ تمہاری نند چند دنوں کی مہمان ہے، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، اس کی دل سے خدمت کرنا۔ شوہر تمہارا ویسے بھی سست ہے، اسے کمرے میں پڑا رہنے دینا، بار بار پاس مت جانا، جاگا تو طوفان برپا کر دے گا۔ اور ہاں، آج تو تمہاری ماں شاید ناشتہ لے کے آ رہی ہے، کل سے کچن تمہارے حوالے، اپنا اور ہمارا کام خود سنبھال لینا، ہمیں اب کچھ نہیں کرنا۔ رشیدہ کی باتوں میں سرد مہری طنز اور بے نیازی تھی، جس میں محبت یا شفقت کا شائبہ تک نہ تھا۔ سمرا خاموشی سے سنتی رہی، دل میں ایک انجانی اداسی لیے جیسے خوابوں کی ایک کرچی آنکھ میں چبھ گئی ہو، لیکن اس کے چہرے پر شکایت نہ تھی، صرف وہی خاموشی جو اکثر ان لڑکیوں کی پہچان بن جاتی ہے جو ایک نئی زندگی کی دہلیز پر سب کچھ سیکھنے، سہنے اور نبھانے کا حوصلہ لے کر قدم رکھتی ہیں۔ اگلے ہی دن سمرا نے جیسے خود کو ایک نئے میدان جنگ میں پایا۔ باورچی خانے میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا، ہر لفظ تول کر بولنا تھا اور ہر کام بے عیب انجام دینا تھا، کیونکہ یہاں کوئی غلطی معاف نہ ہوتی۔ رشیدہ نے ملازمہ کو صاف الفاظ میں خبردار کر دیا تھا کہ اب سے گھر میں کھانے پینے کا سارا کام نئی بہو کے ذمہ ہے، وہی پکائے گی، وہی سنبھالے گی، ملازمہ بس تھوڑی بہت مدد دے سکتی ہے، وہ بھی اگر ضرورت ہوئی تو۔ سمرا نے خاموشی سے یہ سب سنا، نہ کچھ کہا، نہ کچھ شکوہ کیا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد نہا دھو کر کچن میں مصروف ہو گئی۔ ناشتے میں پراٹھے، انڈے اور چائے ساتھ میں تیار کیے۔ وہ سب کو ناشتہ کروا چکی تھی، خود بھوکی تھی، لیکن دل میں یہ خواہش لیے بیٹھی تھی کہ نعمان جاگے گا تو وہ اس کے ساتھ ناشتہ کرے گی۔ رشیدہ کی زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آواز سنائی دی، بیٹھ جاؤ، بھوکی رہو گی تو کام کیسے کرو گی؟ وہ نہیں اٹھنے والا، سیدھا دوپہر کے کھانے پہ ہی آتا ہے، ناشتہ واشتہ کرنا اس کی عادت نہیں۔ سمرا کو نعمان کا اس قدر دیر سے جاگنا عجیب تو لگا، لیکن اس نے خود پہ ضبط رکھا، کسی سوال سے گریز کیا اور برتن سمیٹنے کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری میں جت گئی۔ اسی دوران نعمان کچن میں آ نکلا، بال بکھرے، آنکھوں میں نیند کی نمی اور لبوں پر وہی خود پسند مسکراہٹ۔
وہ آہستہ سے سمرا کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے گیلے بالوں سے کھیلتے ہوئے سرگوشی کی۔ تھینک یو سمرا، تم نے میری راتیں بہت خوبصورت بنا دی ہیں۔ سمرا کے لب سلے ہوئے تھے، دل میں کل رات کی ایک بے بس سی لہر دوڑ گئی۔ وہ لمحہ جب اس کی مرضی، اس کی تھکن سے چور وجود سب پسے پشت ڈال دیا گیا۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر نعمان کو دیکھا اور پوچھا، آپ نے ابھی تک نہایا نہیں؟ نعمان نے شرارتی انداز میں آنکھ ماری۔ نہیں، لیکن تم آؤ نا ایک بار پھر کمرے میں پلیز۔ وہ چونک گئی، خجل سی ہو گئی۔ نہیں نعمان، میں کھانا بنا رہی ہوں، امی دیکھیں گی تو کیا کہیں گی؟ لیکن نعمان کب ماننے والا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، ارے بیوی ہو میری، میرے لیے ہی تو بیاہ کر لائی گئی ہو، میرا دل بہت کر رہا ہے، چلو نا۔ اس نے سمرا کا نازک سا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا۔ سمرا نے پیچھے مڑ کر بس ملازمہ سے اتنا ہی کہا، تم یہ دیکھ لینا، میں ابھی آئی۔ ملازمہ شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ادھر رشیدہ جب کچن کا جائزہ لینے آئی اور سمرا کو وہاں نہ پایا تو اس کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی۔ کہاں گئی یہ لڑکی؟ اس نے جھلا کر پوچھا۔ ملازمہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا، نعمان بھائی بلانے آئے تھے، کمرے میں لے گئے۔ اس کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ رشیدہ کا پارا 7ویں آسمان پہ چڑھ چکا تھا۔ یہ چونچلے اگر روز روز ہونے لگے تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آج دیکھتی ہوں کیسے قابو پایا جاتا ہے اس پر۔ وہ کمرے کے باہر چکر کاٹنے لگی، جیسے شکاری شکار پر نگاہ رکھے ہو۔ جیسے ہی سمرا جلدی سے باہر آئی اور کچن کی طرف جانے لگی، رشیدہ نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ کہاں تھی تم؟ سمرا سٹ پٹا گئی، ہکلا کر بولی، امی بس وہ۔ اس کا جملہ ابھی مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر بجلی بن کے گرا۔ وہ لرز گئی، پیچھے ہٹی لیکن زبان بند رہی۔ امی بات تو سنیں۔ وہ بمشکل کہہ پائی تھی کہ دوسرا تھپڑ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کے دوسرے گال پہ پڑا۔ سمرا کا چہرہ لال ہو گیا، آنکھیں بھر آئیں لیکن زبان جیسے سل گئی۔ وہ صرف خاموشی سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنی بے بسی کو پی گئی۔ یہ گھر جو کل تک اس کے خوابوں کی تعبیر لگتا تھا، آج اسے قید خانہ محسوس ہونے لگا تھا۔ چند ہی دنوں میں سمرا نے سمجھ لیا کہ یہ گھر اس کے لیے کسی جنت کا دروازہ نہیں، بلکہ ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں اس کے جذبات، اس کی خواہشات، اس کا رونا، اس کی مسکراہٹ سب بے معنی تھے۔ یہاں صرف ایک ہی اصول تھا، خاموشی سے کام کرو، حکم سے جیو اور اپنی حیثیت کبھی نہ بھولو۔ وہ ایک مشین بن چکی تھی، ایک روبوٹ جو صبح سے رات تک کام کرتا، ہر بات پہ جی امی کہتا اور شوہر کے لیے ہر وقت تیار رہتا، چاہے دل راضی ہو یا جسم تھکا ہو۔ لیکن اسے یہ سب بخوشی سہنا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر واپس چلی گئی، اگر اپنے زخم ماں باپ کو دکھا دیے تو وہ بیچارے یہ صدمہ ہی نہ جھیل پائیں گے۔ آخر وہ غریب گھر کی بیٹی تھی، جس کے سادہ ماں باپ نے اسے بڑے گھر خاندان میں بیاہ کر اپنی تقدیر کو سجدہ شکر کیا تھا۔ وہ بار بار اسے فون کر کے اس کی خیریت پوچھتے اور وہ ہمیشہ خوش دلی سے جواب دیتی، ابو میں بہت خوش ہوں، بہت محبت کرنے والا شوہر ہے میرا، اور ساس تو ماں جیسی ہے، مجھے سب کچھ مل گیا ہے، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ سمرا کا یہ جھوٹ ان کے چہروں پر مسکراہٹ لے آتا اور وہ شکر بجا لاتے کہ ان کی بیٹی کو تو قسمت نے خوشحال بنا دیا ہے۔ شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور اب ظلم سہنے کی عادت سی ہو گئی تھی، جیسے جسم کا ایک حصہ بن گیا ہو۔ اس روز صبح سے ہی گھر میں کشیدگی کا ماحول تھا۔ رشیدہ اور زویا میں کسی بات پہ تکرار ہو رہی تھی۔ رشیدہ کی آواز کمرے سے باہر تک آ رہی تھی، بس بہت ہو گیا زویا، اب اس گھر میں ایک بہو بھی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ بھی تمہیں دیکھ دیکھ کر بگڑ جائے۔ ہر روز تیار ہو کہ تم جس طرح اس فیضان کے ساتھ باہر نکلتی ہو، میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ایک ماں کم اور محلے کی چالاک عورت زیادہ لگ رہی تھی، جسے اپنی عزت کی فکر تھی لیکن بیٹی کی کیفیت کی نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ تم سے شادی کرے گا، ہوش میں آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کی عزت ہی مٹی میں ملا دو۔ رشیدہ کا انداز سخت تھا، الفاظ زہر سے بھرے تھے اور زویا خاموشی سے آنسو بہاتی بے بسی سے ماں کی ہر بات سنتی رہی۔ پھر وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا چھپی۔ سمرا جو پاس ہی تھی، اس نے اسے روتے دیکھا تو دل بھر آیا۔ وہ جوس کا گلاس لے کے زویا کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن دروازے پر پہنچتے ہی قدم رک گئے۔ اندر سے سسکیوں اور فون پر کیے جانے والے درد بھری التجاؤں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نہیں فیضان، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، امی مجھے مار ڈالیں گی، میں نے کتنا وقت گزارا ہے تمہارے ساتھ، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے گھر والے نہیں مانتے۔ زویا رو رہی تھی، جیسے اس کا دل چیر کر باہر آ گیا ہو۔ سمرا نے دروازہ ہولے سے کھولا اور اندر قدم رکھا۔ زویا گھبرا کر فون نیچے رکھ چکی تھی، لیکن سمرا نے بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ سے فون لیا
اور وہیں کھڑے ہو کر فیضان سے بات شروع کی۔ ہیلو مسٹر فیضان، جیسا کہ آپ کے نام سے لگتا ہے کہ آپ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یقیناً آپ خود بھی اچھے انسان ہوں گے، تو کیا آپ کو یہ مناسب لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو اتنے وقت تک محبت کے جھوٹے خواب دکھا کر آخر میں اسے چھوڑ دیں؟ سمرا کی آواز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ آج اس لڑکی کی ماں اسے بد کردار کہہ رہی ہے، اس کے کردار پر سوال اٹھا رہی ہے، لیکن وہ خاموش ہے کیونکہ وہ آپ کو سچا مانتی رہی۔ آپ نے اس کے خواب توڑے ہیں، لیکن یاد رکھیں، اگر آپ کسی اور سے شادی کر بھی لیں تو سوشل میڈیا پر کبھی کوئی تصویر آپ کو بے نقاب کر سکتی ہے، لوگ سوال کریں گے اور شاید تب کوئی دوسری لڑکی بھی آپ پر بھروسہ نہ کرے۔ سمرا کا لہجہ مضبوط تھا۔ جیسے لڑکیوں کو اپنی عزت بچانی آتی ہے، ویسے ہی مردوں کو بھی اپنی عزت کا پاس رکھنا چاہیے۔ زویا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، لیکن ان آنکھوں میں ایک نیا تاثر تھا، جیسے پہلی بار اسے کسی نے بے لوث سہارا دیا ہو، بغیر کسی لالچ یا حسد کے۔ سمرا کی باتوں میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ بہو وہ عام لڑکی نہیں جسے صرف چولہا چکی سنبھالنے کے لیے گھر لایا گیا ہے، بلکہ ایک ایسا وجود ہے جو خاموشی سے بکھرے رشتوں کو جوڑنے کا فن بھی جانتی ہے۔ زویا نے خاموشی سے جوس کا گلاس پکڑا، ایک دو گھونٹ بھرے اور امید بھری نظروں سے سمرا کو دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو، شکریہ، تم نے مجھے ہارنے سے بچا لیا۔ رات کو جب فیضان نے زویا کو فون کر کے بتایا کہ وہ کل اپنی ماں کے ساتھ رشتہ لے کر آ رہا ہے تو زویا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ خوشی سے جھومتی، ناچتی، دھڑکتے دل کے ساتھ سیدھی سمرا کے پاس پہنچی، جو اس وقت کچن میں چپ چاپ رات کے بچے ہوئے برتن دھو رہی تھی۔ زویا نے آ کے سمرا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بھابھی کمال ہو گیا، میں مہینوں سے فیضان کو منانے میں لگی ہوئی تھی، لیکن جو کام میں کئی مہینوں میں نہ کر سکی وہ تم نے ایک بات میں کر دکھایا۔ وہ کل آ رہے ہیں اپنی ماں کو لے کر۔ سمرا نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر پیار سے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا اور نرم لہجے میں بولی، تم بس کل ان کے سامنے زیادہ بولنا مت، چپ رہنا، یہی ایک ساس کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں وہی اداسی بھر آئی جو اکثر اس کے چہرے پر جھلکتی تھی، ایک ایسی اداسی جو ہر روز کی توہین، ہر لمحے کی بے قدری اور ایک ایسے رشتے کی بیزاری سے جنم لیتی تھی جس میں عورت صرف خدمت گزار بن کے رہ گئی تھی۔ زویا کچھ پل کے لیے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے سمرا کی ہر چپ، ہر زخم اور ہر قربانی کو پہلی بار محسوس کر رہی ہو، جیسے اس لمحے وہ بھابھی نہیں بلکہ ایک آئینہ بن گئی ہو، جس میں زویا کو اپنی وہ ماں نظر آ گئی جو ہر روز سمرا پر ظلم کر رہی تھی۔ اگلے دن زویا نے خوشی خوشی رشیدہ کو بھی خبر دے دی کہ فیضان کے گھر والے آ رہے ہیں۔ رشیدہ کو تو یقین ہی نہ آیا، جیسے کوئی ناممکن دعا قبول ہو گئی ہو۔ برسوں سے جس بات کی فکر اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، وہ یوں اچانک پوری ہو جائے گی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مگر جیسے ہی رشیدہ خوشی کے سمندر میں ڈوبی، سمرا نے زویا کو پیار سے روکتے ہوئے کہا، ایک بات یاد رکھنا، امی کو یہ مت بتانا کہ یہ سب کچھ میرے کہنے پر ہوا ہے، بس یہ تمہاری دعاؤں اور قسمت کا نتیجہ بن کر ان کے سامنے آئے۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں اس لڑکی کا احسان محسوس کیا، جو ساس کے تانے سہتی، شوہر کی بے رخی جھیلتی، سب کچھ خاموشی سے سہ کر بھی ان کے خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہر ممکن حد تک چلی جاتی تھی۔ پھر زویا اپنی الماری سے خوبصورت سا جوڑا نکال کر سمرا کے پاس آئی اور ہلکے شرمندہ لہجے میں بولی، بھابھی برا مت ماننا، یہ میرے کپڑے ہیں، کیونکہ تمہیں اماں نے آج تک کوئی بھی نیا جوڑا نہیں دیا۔ جب فیضان کی ماں آئے گی، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنی بہو کو رسوا کر کے رکھا ہے۔ مجھے شرمندگی ہے ان سب باتوں پر، اور میں جانتی ہوں اماں کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے جب میں اس گھر سے رخصت ہو جاؤں گی اور اماں اکیلی رہ جائیں گی، تب انہیں تمہاری قدر ضرور ہوگی۔ یہ سن کر سمرا نے کپڑے کا جوڑا خاموشی سے لے لیا، پھر نرم مسکراہٹ کے ساتھ زویا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، فکر مت کرو، میں تمہارے رشتے والوں کے سامنے ایسا کچھ ظاہر نہیں ہونے دوں گی کہ انہیں کوئی شک پڑے۔ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ ہی میری سب سے بڑی جیت ہوگی، اور مجھے امید ہے تمہاری زندگی بہت خوشحال ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ پھر کچن کی طرف پلٹ گئی، جہاں جھوٹی پلیٹیں اور چپ چاپ تنہائی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی تسکین تھی کہ شاید آج اس نے کسی کی زندگی کو ایک نئی سمت دینے میں اپنا چھوٹا سا کردار نبھا لیا ہے۔ شام کے وقت جب سمرا نے زویا کا دیا ہوا جوڑا پہن کر خود کو نہایت سادگی کے ساتھ تیار کیا تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی امید تھی کہ شاید کوئی اسے بھی ایک نظر محبت سے دیکھے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت آج ایک ایسا موڑ لینے جا رہی ہے جو اس کی پوری زندگی کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا۔
جب فیضان اپنی ماں کے ساتھ گھر آیا تو زویا اوپر کمرے میں تھی اور رشیدہ ان کی خوب خاطر مدارت میں مصروف تھی۔ فیضان جب زویا سے ملنے کے لیے کمرے کی طرف جا رہا تھا تبھی اس کی نظر کچن میں کھڑی سمرا پر پڑی، جو اس وقت چائے بنا رہی تھی اور اس کا رخ دیوار کی طرف تھا۔ اس نے زویا کا پہنا ہوا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا اور روشنی کی ہلکی جھلک میں وہ کچھ ایسی دکھ رہی تھی کہ فیضان اسے زویا ہی سمجھ بیٹھا اور آگے بڑھ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سمرا کے مڑتے ہی وہ چونک گیا، آنکھیں چندیا گئیں جیسے اچانک سورج کو دیکھ لیا ہو۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہ اتنی باوقار، خوبصورت اور شائستہ ہو سکتی ہے، مگر سمرا فوراً گھبرا کے پیچھے ہو گئی اور فیضان بھی شرمندگی سے واپس پلٹ گیا۔ بعد میں جب سمرا چائے اور لوازمات کی ٹرے لے کر مہمانوں کے سامنے پہنچی تو فیضان کی ماں کی آنکھیں اسے دیکھ کر حیرت سے کھل گئیں۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولی، بیٹی تم تو ماشاءاللہ چاند ہو، ہمارے تو نصیب کھل گئے تم جیسی بہو پا کر۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولی، بیٹی تم تو ماشاءاللہ چاند ہو، ہمارے تو نصیب کھل گئے تم جیسی بہو پا کر۔ رشیدہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے فوراً کہا، بہن یہ تو میری بہو ہے، بیٹے کی بیوی۔ اس پر فیضان کی ماں کا چہرہ حیرت میں ڈوب گیا اور جیسے ہی زویا کمرے سے باہر آئی اس کی ماں نے مایوسی سے اسے دیکھا اور کہا، اگر بیٹا مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے اس لڑکی میں کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ وہ لوگ بات کیے بغیر چلے گئے، مگر فیضان نے جاتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو منا کر ضرور واپس آئے گا۔ ان کے جانے کے بعد رشیدہ کا غصہ آسمان پر تھا۔ اس نے سارا غصہ سمرا پہ نکالا۔ سمرا چپ سب کچھ سنتی ہوئی کچن میں چلی گئی، جہاں ملازمہ کسی کام کے لیے پانی گرم کر رہی تھی۔ رشیدہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گئی۔ تجھے کیا ضرورت تھی اتنا بن ٹھن کے ان لوگوں کے سامنے آنے کی؟ بڑا ناز ہے نا تجھے اپنی خوبصورتی پر؟ میرے بیٹے سے دل نہیں بھرا تیرا جب میری بیٹی کا رشتہ اجاڑ دیا؟ آج پہلی بار رشیدہ خود کو اور اپنی بیٹی کو سمرا سے کمتر محسوس کرتے ہوئے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ سمرا کو اس نے بالوں سے پکڑ کر کھینچا، گالیاں دی، تھپڑ مارے اور پھر جلد بازی میں پاس رکھے ابلتے ہوئے پانی کا پتیلا اٹھایا اور بنا سوچے سمجھے اس کے چہرے پر انڈیل دیا۔ سمرا درد اور جلن کے باعث کچن کے فرش پر لوٹنے لگی، لیکن رشیدہ کا دل پھر بھی نہ بھرا اور وہ تابڑ توڑ لاتیں اس پہ برسانے لگی۔ سمرا کی چیخیں سن کر ملازمہ دوڑی اور زویا اور نعمان کو بلایا۔ زویا چیخ چیخ کر ماں سے پوچھ رہی تھی کہ وہ انسانیت کی کون سی حد پار کر کے آئی ہیں، جبکہ نعمان ایک کونے میں کھڑا بس اتنا کہہ پایا، میں پہلے ہی کہتا تھا جو ہوگا تم خود ذمہ دار ہوگی، اب اگر پولیس آئی تو خود ہی سامنا کرنا اس کا۔ پولیس کے ڈر سے رشیدہ نے سمرا کو ہاسپٹل لے جانے سے انکار کر دیا، لیکن زویا نے ملازموں کے ہاتھوں سمرا کو ہاسپٹل پہنچایا اور زویا خود بھی اس کے ساتھ تھی۔ ہاسپٹل میں بھی سمرا نے سب کچھ ایک حادثہ بتایا اور زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی اذیت سہنے کے بعد بھی وہ عورت جسے اس نے ہمیشہ نوکرانی جیسا مقام دیا اتنی عظیم ثابت ہوئی۔ چند دن بعد جب سمرا گھر لوٹی تو جلے ہوئے چہرے نے سب کچھ بدل دیا، یہاں تک کہ نعمان نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اسے سمرا سے کبھی محبت نہ تھی، وہ صرف اس کے حسن کا اسیر تھا اور وہ شادی صرف ماں کی ضد پہ کی گئی تھی۔ سمرا کا دل اب صرف زخمی نہ تھا، مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ اس رات جب سب سوئے ہوئے تھے وہ آہستہ سے اٹھی، الماری سے ایک شیشی نکالی اور رشیدہ کے کمرے میں جا پہنچی۔ رشیدہ ابھی نیند میں تھی جب سمرا نے زور سے آواز دی، اٹھ جا رشیدہ، اور جیسے ہی رشیدہ ہڑبڑا کر اٹھی سمرا نے اس کے چہرے پر شیشی میں موجود نیلا رنگ انڈیل دیا۔ چیختی چلاتی رشیدہ جو کبھی سب پر حکم چلاتی تھی اب اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھو کر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ رشیدہ کو لگا وہ جل گئی ہے، مگر سمرا نے سب کو بتایا کہ وہ صرف جلن کی دوا تھی، لیکن میرا مقصد صرف یہ دکھانا تھا کہ جب یہ سب کسی پر بیتتا ہے تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے۔ رشیدہ اس کے قدموں میں گر گئی، اس سے معافی مانگی، لیکن سمرا نے اسے معاف نہیں کیا۔ اپنا سامان باندھا اور گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ فیضان اور اس کی ماں کو جب یہ سب پتہ چلا تو انہوں نے زویا کا رشتہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ رشیدہ کے لیے یہ بہت بڑی سزا تھی۔ فیضان کی ماں نے نہ صرف سمرا کی عیادت کی بلکہ اس کے مکمل علاج کی ذمہ داری بھی اٹھائی اور اسے ملک سے باہر لے گئی۔ وہاں کئی ماہ علاج کے بعد جب سمرا وطن واپس لوٹی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو چکی تھی، نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ اندر سے بھی مضبوط ہو چکی تھی۔ ادھر زویا جس نے انتقام میں اپنی اور فیضان کی نازیبا تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی تھیں،
اپنی عزت بھی کھو بیٹھی تھی اور خاندان میں بدنامی کے بعد ایک دن صدمے سے خودکشی کر بیٹھی۔ رشیدہ تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اپنے گناہوں کا بوجھ نہ سہ سکی اور پاگل ہو کر پاگل خانے جا پہنچی۔ نعمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور وہ اب سلاخوں کے پیچھے تھا۔ سب اپنے اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ پھر ایک دن فیضان کی ماں نے سمرا کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی تم نے جو جھیلا وہ کوئی اور ہوتا تو مر جاتا، لیکن تم زندہ رہ کر اور بھی نکھر گئیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ کہنا کیسا ہے، لیکن کیا تم میرے بیٹے کا رشتہ قبول کرو گی؟ سمرا نے نظریں جھکا کر اسبات میں سر ہلایا اور یوں اس کی زندگی میں وہ خوشیاں لوٹ آئیں جو شاید کبھی اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھیں۔ چند ماہ بعد دھوم دھام سے اس کی شادی فیضان سے ہو گئی اور وہ نہ صرف اس کی بیوی بنی بلکہ فیضان نے اس کے والدین کو بھی اپنے ساتھ عزت سے رکھا۔ سمرا کی مسکراہٹ اب اس کی اصل پہچان تھی اور ساری دنیا اس پہ رشک کرتی تھی کہ کیسے ایک جلی ہوئی عورت نے خود کو نیا جنم دے کے دنیا کو دکھا دیا کہ عورت اگر چاہے تو ہر زخم کو اپنی طاقت بنا سکتی ہے۔